بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آدمی تھا تو موصل کا مسلمان لیکن صلیبیوں کا جاسوس تھا اور اس کا تعلق عز الدین کے محل کے عملے سے تھا۔ اس نے خاتمہ کو طبیب کے پاس پیٹ کے شدید درد کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ دوائی لے کر محل سے نکل رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ رضی خاتون سے مل کر آئی ہے۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ لڑکی اتنی تیز چل رہی تھی جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ آدمی صلیبیوں کا تیار کیا ہوا جاسوس تھا۔ اسے اس لڑکی پر شک ہوا۔ عز الدین کا اپنا جاسوسی کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا۔ صلیبیوں نے اسے بتائے بغیر وہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ان کے ذمے دو کام تھے۔ ایک یہ کہ عز الدین پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں در پردہ سلطان ایوبی کا دوست تو نہیں بن رہا۔ دوسرا یہ کہ ان افراد کی نشاندہی کریں جو عز الدین کے محل میں اور موصل میں موجود ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کے اس جاسوس نے اس لڑکی کا تعاقب شروع کر دیا اور جب دیکھا کہ وہ اور زیادہ تیز چل رہی ہے اور کسی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے تو اس کا شک پختہ ہو گیا۔ اسے اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر یہ لڑکی واقعی جاسوس ہے تو اس سے ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ لڑکی کو اب ایک شتربان نے بتایا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اس طرف جا رہی تھی اور جاسوس اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک جگہ اونٹوں سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ فہد بھی سامان اتار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھ لیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے لڑکی نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آگے نکل گئی۔ فہد کو معلوم تھا کہ وہ کہاں اس کا انتظار کرے گی۔ جاسوس اس کے پیچھے لگا رہا۔ لڑکی کو معلوم نہ تھا۔ فہد نے جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندھی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی رکی نہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو۔ فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی۔ چند قدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا، یہ کام کر کے آؤ گے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر بیٹھا کرتے ہیں، ابھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا سلطان کی فوج کہاں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے، فہد نے جواب دیا۔ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ، لڑکی نے کہا۔ فی امان اللہ۔ لڑکی ایک طرف مڑ گئی۔ وہ ایک گلی تھی۔ تب اس نے گھوم کر دیکھا۔ ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاش کے دوران 3-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے۔ ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے۔ لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے رہا۔ لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی۔ یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا۔ لڑکی وہاں بیٹھ گئی۔ یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوا ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی۔ وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر اس پر حملہ کر سکتی تھی اور وہ اکیلا تھا۔ مسلمان امراء اس کے خلاف تھے۔ اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بھیج چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی جو صلیبیوں کی در پردہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان امراء کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ اس نے چند ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے امراء اور قلعے داروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہا تھا اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی تلخالت کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے پڑا تھا۔ اس نے اپنے خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑا ہوں تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس۔
قبلہ اول: خدا نے ہمیں اس کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے، انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگر کفار کے در پردہ دوست ہی ہوئے، آنے والی نسلیں فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے۔ خدا نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، وہ ہمیں پورا کرنا ہے یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ اگر ہم نے آج الگ الگ ریاستیں بنانے کے رجحان کو نہ روکا تو ایک دن یہی رجحان اسلام کے زوال کا باعث بنے گا۔ کہنے کو یہ اسلامی ملک ہوں گے، لیکن اپنی بادشاہیاں اور عیش و عشرت قائم رکھنے کے لیے اپنے طاقتور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کرتے اور اپنا ایمان نیلام کرتے پھریں گے۔ اپنے طاقتور دشمن کو خوش کرنے کے لیے در پردہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ ان کا کمزور سا دشمن بھی ان کے لیے طاقتور ہوگا۔ ایک حکمران اپنی پوری رعایا کو بے وقار بنا دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو آج ہی سمیٹ لیں۔ میں اب یہ باتیں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اپنا نقطۂ نظر جو وقت کی ایک ضرورت ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھ کر جو ہمارے مذہب کا دشمن ہو تمہاری تلوار جھک جائے۔ قوم کی مرکزیت اور اتحاد کو ختم کرنے والا بھائی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم تل خالد کے محاصرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ اس کے آگے تل خالد ہے۔ محاصرے کے لیے میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ کس کس کے دستے ہوں گے۔ محفوظہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چھاپا مار دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان راستوں کو زد میں لے لیں گے جن سے صلیبی فوج کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا آرمینیا کی فوج محاصرہ توڑنے کے لیے آ سکتی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلیبی حملے کا خطرہ نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ ہم آرمینیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں شاہ آرمینیا سے اپنی شرائط تسلیم کرانی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عز الدین شاہ آرمینیا کی مدد کا طلبگار ہے۔ ہمیں آرمینیا پر خطرہ بن کر سوار ہو جانا ہے تاکہ شاہ آرمینیا عز الدین کو مدد نہ دے سکے۔ لیکن میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آرمینیا کی فوج اور شہری ہمارا مقابلہ اتنا سخت کریں کہ ہمیں پسپا ہونا پڑے۔ اس صورت میں عز الدین بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور حلب کا والی عماد الدین بھی۔ ہمیں گرتا دیکھ کر چھوٹے چھوٹے امراء بھی ہمیں گھوڑوں تلے رون دیں گے۔ ان نتائج اور خطروں کو سامنے رکھ کر ہمیں لڑنا ہے۔ میں تمہیں نقشہ دکھا چکا ہوں، کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو رفع کر لو۔ یہ محاصرہ اور حملہ ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس آخری پڑاؤ میں اپنے سالاروں کو اپنی پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد دلا رہا تھا۔ اس کے سامنے نقشہ پڑا تھا۔ دربان نے خیمے میں آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا فوراً اندر بھیج دو۔ دربان نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سر سے اشارہ کیا۔ فہد خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے موصل سے یہاں تک کہیں رکے بغیر مسافت طے کی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ حسن بن عبداللہ خیمے میں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے آرام کیے بغیر سفر کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے فہد سے کہا بیٹھ جاؤ۔ دربان کو آواز دے کر اسے کہا اس کے لیے کھانا یہیں لے آؤ۔ خبر ایسی تھی کہ آرام کی مہلت حاصل کرنا گناہ معلوم ہوتا تھا۔ فہد نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے کہا میرا گھوڑا شاید زندہ نہ رہ سکے، کیا خبر ہے؟ شاہ آرمینیا اپنے دارالحکومت میں نہیں، فہد نے کہا۔ وہ ہرزم میں خیمہ زن ہے، عز الدین اسے ملنے ہرزم جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف معاہدہ ہوگا۔ شاہ آرمینیا کے ساتھ اپنی فوج کے بھی 2 دستے ہوں گے اور عز الدین بھی اپنی فوج کے 2-3 دستے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ یہ بادشاہ شاہی شان و شوکت سے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، پھر پوچھا موصل میں صلیبیوں کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں؟ صلیبی ٹھنڈے ٹھنڈے سے معلوم ہوتے ہیں، فہد نے جواب دیا۔ ان کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع آپ کو مل چکی ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کے دلوں سے پہلے درویش کا وہم اور فریب نکال دیا ہے۔ شاہ آرمینیا اور عز الدین کی ہرزم میں ملاقات کے متعلق تمہیں کہاں سے اطلاع ملی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے؟ رضی خاتون کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، فہد نے کہا۔ اللہ اس عظیم خاتون کو اپنی رحمتوں سے نوازے، سلطان ایوبی نے کہا اور جذبات کے غلبے سے اس کی آواز بھرا گئی۔ رضی خاتون نے آپ کو سلام کہا ہے، فہد نے کہا، اور یہ بھی کہ عز الدین کے پاؤں لڑنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہے اور اگر اسے ایک ضرب اور پڑی تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ موصل میں کوئی فوجی ہلچل ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ کوئی جنگی تیاری؟ صلیبی جاسوس اور مشیر سرگرم ہیں، فہد نے جواب دیا۔
کوئی جنگی تیاری نظر نہیں آتی۔ عز الدین صلیبیوں سے جس قسم کی اعانت مانگ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شہر میں ہمارے آدمی پوری کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور رضی خاتون اور ان کی بیٹی شمس النساء کی کوششوں سے قلعے اور محل کے اندر کا ہر گوشہ اور ہر راز ہماری نظر میں ہے۔ صد آفرین میرے دوست۔ سلطان ایوبی نے اٹھ کر اس کے گال کو تھپکایا اور کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو اطلاع لائے وہ کتنی کارآمد اور قیمتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ فوجوں کا اب اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا جتنا محاصرے اور حملے میں ہوتا۔ اس نے سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا، اب ہم تل خالد کا محاصرہ نہیں کریں گے، فوج ادھر ہی جائے گی۔ چھاپا ماروں کا صرف ایک دستہ میرے ساتھ ہرزم کی سمت جائے گا۔ ہرزم ایک خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف سبزہ زار چشمے اور ہرے بھرے درخت تھے، ہریالی سے ڈھکی ہوئی چٹانیں بھی تھیں۔ اس خطے کو قدرت نے تو حسن دیا ہی تھا، آرمینیا کے بادشاہ نے اسے آ کر جنت ارض بنا دیا۔ شامیانوں اور کناتوں نے محل کا منظر بنا دیا، ان کے اندر رنگین روشنیوں والے فانوس لٹکائے گئے تھے۔ 6 گھوڑوں کی بگیاں بھی تھیں اور محافظ دستے کے سوار اور گھوڑے طلسماتی سی شان کے حامل تھے۔ رقص و سرور کا خاص انتظام تھا۔ آرمینیا کی سب سے زیادہ حسین اور ناچنے والی لڑکیاں ساتھ لائی گئی تھیں۔ حرم کی منتخب لڑکیوں کے خیمے الگ تھے۔ شاہ آرمینیا نے مردین کے امیر کو بھی وہاں مدعو کیا تھا۔ مردین ہرزم کے قریب ہی ایک علاقہ تھا جس کا امیر قطب الدین غازی تھا۔ مردین اس کی جاگیر تھی۔ شامیانوں، کناتوں اور خیموں سے کچھ دور شاہ آرمینیا کی 2 دستے فوج خیمہ زن تھی۔ شاہ آرمینیا امیر مردین کے ساتھ 2-3 روز شکار کھیلتا رہا، پھر ایک روز والی موصل عز الدین آ گیا۔ اس کے ساتھ بھی اپنی فوج کے 2 منتخب دستے تھے۔ رات کو رقص و سرور کی محفل جمی، شراب کی سراہیاں خالی ہوئیں۔ عورت اور شراب نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ یہ مسلمان حکمران ان کے امراء وزراء اور سالار قبلہ اول کے ساتھ خانہ کعبہ کو بھی بھول گئے۔ رات عیش و عشرت میں گزار کر وہ سارا دن گہری نیند میں سوئے رہے۔ اس رات جب وہ شراب اور عورت کے نشے میں مخملین قالینوں پر رنگین فانوسوں کے نیچے بدمست ہو رہے تھے، اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے 2-2.5 میل دور چھاپا ماروں کے ایک دستے کے ساتھ پتھریلی زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا سفری خیمہ ساتھ رکھا تھا تاکہ نصب کرنے اور گاڑنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ وہ یہاں سلطان نہیں چھاپا مار بن کے آیا تھا۔ اس نے خانہ بدوشوں کے بحروپ میں اپنے جاسوس ہرزم کے اس شاہانہ کیمپ کا جائزہ لینے اور تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ ان میں فہد بھی تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ 3-4 جاسوس اپنے اونٹوں کی مہاریں پکڑے کیمپ کے ارد گرد گھومتے رہے تھے۔ انہیں کوئی وہاں ہٹ جانے کو کہتا تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بھیک مانگتے۔ فہد شاہی شامیانوں کے قریب سے گزرا تو اسے وہ نوجوان خادمہ نظر آئی جس نے اسے رضی خاتون کا پیغام دیا تھا۔ فہد نے اسے پہچان لیا۔ یہ لڑکی عز الدین کی خصوصی خادمہ تھی جو یہاں بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ فہد نے بھکاریوں کی طرح صدا لگائی، شہزادی، آپ کا غلام سفر میں ہے، کچھ کھانے کو مل جائے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لڑکی نے دور سے کہا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ فہد کو موصل میں تو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ فہد نے اپنی اصلی آواز میں کہا، تم یہاں پکڑوا دو۔ اوہ! لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تم پہنچ گئے ہو؟ دیکھ لو میری خبر غلط تو نہیں تھی، لیکن یہاں نہ رکو، چلے جاؤ۔ تم رات کہاں ہوگے؟ آج رات شاید میں جلدی فارغ ہو جاؤں، مل بیٹھے مدت گزر گئی ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ جذبات پر فرض کو غالب نہ آنے دینا۔ فہد نے کہا، ہمارا فرض ابھی ادا نہیں ہوا، زندہ رہے تو ملیں گے۔ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ سلطان کہاں ہے؟ سلطان جلدی آ جائے گا، فہد نے جواب دیا۔ اوہ کون ہے یہ؟ کسی کی آواز آئی، ہٹاؤ اس بدبخت کو یہاں سے۔ لڑکی فہد کو ڈانٹنے لگی اور فہد وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی ایک خیمے کی اوٹ سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس خیال سے اس کے آنسو نکل آئے کہ فہد کا فرض کیسا اذیت ناک ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ وہ اس خوبرو اور تنومند جوان کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر وہ چوری چھپے ملتے تھے تو اپنے جذبات کی کم اور فرائض کی باتیں زیادہ کرتے تھے۔ کئی مارکے جو ان کی فوج نے جیتے تھے وہ فہد اور اس لڑکی جیسے جاسوسوں کی بدولت جیتے تھے۔ یہ دشمن کے گھر میں رہ کر زمین دوز مار کر لڑتے تھے۔ ان کی جان ہر لمحہ موت کے منہ میں رہتی تھی۔ اس نوجوان اور حسین خادمہ کے جذبات ابل آئے۔ اگر اس کا فرض راستے میں حائل نہ ہوتا تو وہ فہد کو یوں مارا مارا پھرنے نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ فہد انہی پتھریلی وادیوں میں کہیں سو جاتا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور ملیں گے، لڑکی نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے کام کو چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ آج رات ہرزم کے شاہی کیمپ میں کوئی گانا بجانا نہیں تھا، خاموشی طاری تھی۔ شاہ آرمینیا کے شامیانے میں اس کے پاس
عز الدین اور امیر مردین قطب الدین غازی بیٹھے تھے۔ عز الدین کہہ رہا تھا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت وسیع کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کے اتحادی بن جائیں تو وہ ہمیں اپنا امیر بنا کر رکھے گا، ہم خود مختار نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں وہ مسلمان امراء کے کئی قلعوں پر قبضہ کر چکا ہے اور اس کی فوجی طاقت کے خوف سے یہ تمام امراء اور قلعے دار اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اگر میں نے اسے نہ روکا تو وہ صرف موصل پر نہیں، حلب پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اکیلا اس کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ عماد الدین میرے ساتھ ہے، لیکن اس صورت میں کہ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لٹیروں کی طرح لیے دندناتا پھر رہا ہے۔ عماد الدین کو اپنی فوج حلب سے نہیں نکالنی چاہیے۔ حلب کا دفاع زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مقام بہت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں، شاہ آرمینیہ نے کہا، صلیبیوں کی بھی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے میں صلیبیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ عز الدین نے کہا، وہ ہم سے مدد کے عوض حلب مانگیں گے، اور وہ ضرور مانگیں گے۔ قطب الدین غازی نے کہا، میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپس میں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ آپ دونوں کی فوجیں مل کر صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تلخالد کی طرف جا رہی ہے۔ عز الدین نے کہا، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ شاہ آرمینیہ نے کہا، میرا خیال ہے وہ میری سرحدوں سے دور رہے گا۔ میں نے اس کی پیش قدمی کی سمت کا جائزہ لیا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ مجھے صلیبیوں پر بھروسہ نہیں۔ عز الدین نے کہا، وہ مجھے ہر طرح کی مدد دیتے ہیں، لیکن جنگ صرف سامان اور مشیروں سے نہیں لڑی جا سکتی۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کو جنگ میں الجھا لیتا ہوں اور وہ اس پر حملہ کر دیں۔ میں نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دمشق اور بغداد کو محاصرے میں لے لیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو صلاح الدین ایوبی ہمارے علاقوں سے نکل جائے گا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ ہم سب کو اپنا محکوم بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ شاہ آرمینیہ نے کہا، سلطان ایوبی نہ رہا تو صلیبی ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر آپ میری مدد کریں۔ عز الدین نے کہا، میں آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی سے لڑتا ہوں، آپ اس پر حملہ کریں۔ اس موضوع پر وہ بہت دیر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ آخر شاہ آرمینیہ نے اس شرط پر عز الدین کی تجویز مان لی کہ اس کی فوج کے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی ذمہ داری عز الدین لے۔ عز الدین نے یہ شرط مان لی اور طے ہوا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لے گا اور شاہ آرمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دے گی۔ عز الدین تجربہ کار جنگجو تھا، جنگ لڑنا اور لڑانا جانتا تھا۔ اس نے وہی جنگ کی منصوبہ بندی کر لی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے کا ذکر ہے، جب عز الدین اور شاہ آرمینیہ جنگ کا پلان بنا رہے تھے۔ رات گھوڑوں کے ٹاپوں سے لرزنے لگی۔ شاہ آرمینیہ نے دربان کو بلا کر غصے سے کہا کہ جن سواروں کے گھوڑے کھل کر بھاگ رہے ہیں انہیں صبح یہاں لے آؤ، بدبخت بے خبری کی نیند سو جاتے ہیں۔ مگر یہ گھوڑے اس کے دستے کے نہیں تھے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار سوار تھے، جن کی تعداد 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ یہ ان کا شب خون تھا۔ ذرا سی دیر میں باہر قیامت بپا ہو گئی۔ چھاپا مار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سرپٹ آئے اور گزر گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں جن سے وہ فوج کے خیموں کو جلاتے گزر گئے۔ کئی خیموں کو آگ لگ گئی تھی۔ سوئے ہوئے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ فوراً بعد سواروں کی ایک اور موج آئی جو برچھیوں اور تلواروں سے اپنے سامنے آنے والوں کو کاٹتے گزر گئے۔ جلتے ہوئے خیموں نے روشنی کر دی تھی۔ پھر تیروں کا مینہ برسنے لگا۔ ان میں جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر بھی تھے۔ بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں کا بغول کے دہشت طاری ہوئی جا رہی تھی۔ زخمیوں کی چیخ و پکار قیامت خیز تھی۔ پھر جانوروں کے رسے کھل کے گھوڑے اور اونٹ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے۔ اس ہول گپاڑے اور چیخ و پکار میں کیمپ کے ارد گرد سے بلند آوازیں سنائی دے رہی تھی، ہتھیار ڈال دو، عز الدین ہمارے سامنے آ جاؤ، شاہ آرمینیہ تلخالد ہمارے محاصرے میں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ عز الدین نے اپنے ایک وفادار کماندار سے کہا کہ وہ اسے ایک گھوڑا لا دے۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑا لا کر دیا گیا۔ وہ سوار ہوا اور افراتفری کے اس قیامت خیز عالم میں نکل گیا۔ اس نے اپنے دستوں کی، اپنے ذاتی عملے کی اور اپنے ساتھ جو لڑکیاں لایا تھا ان کی بھی پرواہ نہ کی، جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس دور کا ایک وقائے نگار اسد الاسدی لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی گھیرا تنگ کر کے ان حکمرانوں کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اس نے مصلحتاً ایسا اقدام نہ کیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ ان حکمرانوں کو اپنا اتحادی بنا کر ان کی فوجوں کو فتح فلسطین کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وجہ خواہ کچھ ہی تھی۔ فروری 1183 عیسوی 579 ہجری کا یہ مارکا سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں سے اسی طرح لڑایا اور اس نے آگے بڑھ کر کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اس شب خون کی نگرانی اس نے خود کی تھی۔ شاہ آرمینیہ نے بھاگنے کی بجائے وہیں رکے رہنا مناسب سمجھا۔ رات گزر گئی۔
صبح ہوئی تو کیمپ میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ بکھری ہوئی تھی، لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے، گھوڑے اور اونٹ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ حملہ آوروں کو کچھ پتہ نہ تھا کہاں ہیں۔ شاہ آرمینیہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی یہیں کہیں قریب ہی ہوگا۔ وہ سوچنے لگا کہ سلطان ایوبی کو کہاں تلاش کرے۔ اتنے میں اسے 2 سوار آتے نظر آئے۔ وہ شاہ آرمینیہ کے سامنے آ کر اترے اور سلام کیا۔ وہ سلطان ایوبی کے فوجی حکام تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام بھیجا ہے، ایک نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ عز الدین واپس موصل چلا جائے اور آرام سے بیٹھ کر سوچے۔ اور شاہ آرمینیہ کے لیے سلطان محترم نے پیغام دیا ہے کہ ان کی فوج تل خالد کے قریب پہنچ گئی ہے۔ آپ کو شام تک وہاں سے اطلاع مل جائے گی۔ آپ کے پہنچنے تک آپ کا دارالحکومت ہمارے قبضے میں ہوگا۔ اگر آپ سلطان مصر و شام کی شرائط قبول کر لیں تو تل خالد سے فوج واپس آ سکتی ہے۔ اگر آپ مقابلے کا فیصلہ کرتے ہیں تو نتائج کو پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ ہمیں پیغام کا جواب دیں، آپ ہمارے محاصرے میں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرا سلام کہو، شاہ آرمینیہ نے کہا۔ میں اپنے ایک وزیر کو شام سے پہلے سلطان کے پاس بھیج رہا ہوں۔ دونوں سوار چلے گئے۔ شاہ آرمینیہ کا یہ وزیر بختیمور تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ شاہ آرمینیہ نے اسے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کے اختلافات اور عداوت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر تل خالد محاصرے میں ہے اور ہم یہاں ہیں۔ جاؤ اور صلاح الدین ایوبی سے کہو کہ اپنی فوج واپس بلا لے۔ ہم اس کے کسی دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ اور کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ بختیمور دانشمند وزیر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کی۔ سلطان ایوبی نے بڑی سخت شرائط پیش کی اور منوا لی۔ بختیمور نے تحریری وعدہ دے دیا کہ شاہ آرمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کے کسی دشمن کی مدد کو نہیں جائے گی۔ سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور شاہ آرمینیہ سے ملے بغیر تل خالد کو روانہ ہو گیا۔ ایک اور اہم مقام دیار بکر تھا جو اس زمانے میں عمیدہ کہلاتا تھا۔ اس مقام کو جنگی اہمیت حاصل تھی اور اس کی اہمیت یہ بھی تھی کہ اس کے گرد و نواح کے علاقے کے لوگ جنگجو اور فن سپاہ گری کے ماہر تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج میں بہت سے سپاہی اسی علاقے کے تھے۔ اپنی فوج کی کمی سلطان اسی علاقے سے پوری کیا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ تو سلطان ایوبی کے حامی تھے، مگر ان کا حکمران اپنی حکمرانی قائم رکھنے کی خاطر سلطان ایوبی کا مخالف تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے صلیبیوں کے ساتھ در پردہ دوستی کی کوشش میں تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دیار بکر کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ برق رفتار پیش قدمی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ دیار بکر کو محاصرے میں لے کر اس جگہ پر قبضہ کرنا ہے اور فتح کی صورت میں وہاں کے موجودہ امیر کی کوئی شرط تسلیم نہیں کی جائے گی اور کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ان امراء پر ظلم نہ کیا جائے، ایک سالار نے کہا۔ ان کی افواج کو اپنی فوج میں شامل کر کے انہیں برائے نام امیر رہنے دیا جائے۔ میں اب کسی سانپ کو قوم کی آستین میں نہیں پلنے دوں گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ مجھے اطلاعیں ملی ہیں کہ یہ شخص اپنے علاقے کے لوگوں کو ہماری فوج میں شامل ہونے سے روک رہا ہے اور وہ خلافت کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ مرکز سے خود مختاری مانگنے والے یا در پردہ کوششوں سے الگ ہونے والے غدار ہوتے ہیں، اور یہ غدار بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ قوم کے دشمن سے مدد لیتے ہیں اور اپنی قوم یعنی خلافت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا سر کچل دینا چاہتا ہوں تاکہ جب آپ کا اصل دشمن یعنی صلیبی آپ کے سامنے آئے تو آپ کی پیٹھ پیچھے سے کوئی وار کرنے والا نہ ہو اور کوئی سانپ زمین سے نکل کر آپ کو ڈنک نہ مار سکے۔ دیار بکر اللہ کے سپاہیوں کا خطہ ہے۔ ہماری فوج کی 1/4 نفری اسی خطے کی ہے۔ اگر ہم نے ان جنگجوؤں کے غدار حکمران کو بخش دیا تو اس خطے کے لوگوں کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا اور فن سپاہ گری بھی۔ ساری قوم یا کسی ملک کے تمام لوگ غدار یا بے ایمان نہیں ہوا کرتے۔ حکمران اگر ایمان فروش ہو تو قوم کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھی بھلی قومیں بے وقار ہو جاتی ہیں، جذبے مر جاتے ہیں اور پھر قومیں آزاد قوموں کی طرح زندہ نہیں رہتی۔ ہمیں اپنے اس قسم کے حکمرانوں کو ختم کرنا ہے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک مرکز بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خلافت بغداد مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر خلافت کا حکم چلتا تو ہمیں فوج کشی نہ کرنی پڑتی۔ یہ فوج کا فرض ہے کہ ملک کے اندر انتشار کو اور نااہل اور ایمان فروش حکمران کو ختم کرے۔ میں پھر وہی الفاظ دہراتا ہوں کہ تاریخ کہے گی کہ 6 صدی ہجری کی فوج نکمی تھی جس نے نہ خلافت کا وقار بحال کیا نہ دشمن کو نیست و نابود کیا۔ دیار بکر کا محاصرہ اتنی تیزی سے ہوا کہ اندر والوں کو مزاحمت کی مہلت نہ ملی۔ سلطان ایوبی نے ہدایت جاری کی تھی کہ شہریوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ اندر اپنے جاسوس موجود تھے اور سلطان ایوبی خود بھی شہر سے اور حکمران کے محل اور ہیڈ کوارٹر سے واقف تھا۔ اس لیے منجنیکوں سے جو پتھر اور آتش گیر سیال کی جوہانیاں پھینکی گئی وہ سرکاری عمارتوں پر پھینکی گئی
باہر سے اعلان کیے گئے کہ امیر ہتھیار ڈال کر باہر آ جائے، لیکن قلعے کی دیواروں پر کھڑے امیر نے جوابی اعلان کرایا کہ ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے، لڑو اور شہر لے لو۔ دیار بکر کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا۔ سلطان ایوبی محاصروں کا ماہر تھا، لیکن اس نے مزاحمت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ محاصرہ طول پکڑے گا اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہی قربانی دینی پڑے گی۔ دیواریں توڑنے والے افراد رات کی تاریکی میں دیوار تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے ان پر آگ پھینکی گئی اور وزنی پتھر بھی پھینکے گئے۔ بڑے دروازے پر منجنیقوں سے آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینک کر پلیتے وارے تیر مارے گئے، جس سے دروازے کے لکڑی کا حصہ جل گیا، مگر اس کا لوہے کا ڈھانچہ گھنا تھا جس میں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم گزرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ فضا میں تیر اڑ رہے تھے۔ سلطان ایوبی حیران تھا کہ اندر والے ایسا سخت مقابلہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ امیر دیار بکر نے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی شہر میں اعلان کرا دیا تھا کہ صلیبیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس اعلان پر شہر کے لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور انہوں نے فوج کے دوش بدوش شہر کی دیوار پر آ کر محاصرہ کرنے والوں پر تیروں اور برچھیوں کا میم برسا دیا۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ چاروں طرف دیوار پر فوج کے ساتھ شہری بھی تھے۔ شہر کے لوگوں کا حوصلہ بلند تھا، لیکن سلطان ایوبی نے شہریوں کو لڑتے دیکھ کر بھی یہ حکم نہ دیا کہ شہر پر بھی آگ برسائی جائے۔ محاصرہ 8 روز جاری رہا۔ زیادہ تر نقصان سلطان ایوبی کی فوج کا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی ٹولیاں آگے بڑھتی اور تیروں کا نشانہ بنتی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ شہر کی دیوار سے نعرے گرجنے لگے، یہ صلیبی نہیں ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، ان کے جھنڈے دیکھو، مسلمانوں تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ تب سلطان ایوبی کی فوج میں دیار بکر کے علاقے کے جو سپاہی اور کماندار تھے، انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، ہم تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ہیں، دروازے کھول دو۔ یہ انکشاف بھی بعد میں ہوا تھا کہ شہر کے اندر سلطان ایوبی کے جو جاسوس اور زمین دوز کارندے تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ محاصرہ کرنے والے صلیبی نہیں مسلمان ہیں، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ جاسوس آزادی سے لوگوں کو سرکاری اعلان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس مہم میں جو جاسوس پکڑے بھی گئے تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ 9ویں روز اندر کی فوج اور شہریوں کی سوچ اور جذبہ بدل گیا۔ شہریوں نے حکمران اور اس کے حاشیہ برداروں کی دھمکیوں اور چیخو پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیے۔ جب سلطان ایوبی شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے بےتابی سے نعرے لگا لگا کر اس کا استقبال کیا۔ عورتوں نے منڈیروں اور دریچوں سے اس پر اور اس کی فوج پر اپنے دوپٹے اور رومال پھینکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیار بکر کے امیر کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ شہر نور الدین ابن کارا ارسلان اور ایک اور امیر کو دے دیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اس کا نام ابن نکن لکھا ہے، جو نور الدین کے ہی خاندان کا فرد تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں ضروری ہدایات دی، وہاں کی فوج کو اپنی فوج کا حصہ بنایا، اور حکم دیا کہ اس علاقے سے مزید فوج تیار کی جائے۔ مئی 1183 عیسوی، محرم الحرام 579 ہجری میں سلطان ایوبی نے دیار بکر کو اپنی عملداری میں لیا اور حلب کی سمت کوچ کیا۔ اس کے سب سے بڑے دشمن حلب کا والی عماد الدین اور موصل کا والی عز الدین تھے۔ اب وہ ان کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔